الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أسفاره. رواه البخاري. تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف، تمہید، عظمت و جلال اس اللہ وحدہ احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس کائنات کا اکیلا تنہا خالق، مالک، رازق، مدبر، پالنہار اور قابض ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، جنہوں نے اپنی قوموں تک اللہ رب العالمین کے پیغام کو ویسے ہی پہنچایا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ بالخصوص امام الاولین، امام الآخرین، امام المرسلین، امام القبلتین، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو عنوان، جو موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان ہے کہ ہمارے اسلاف کی نمازیں کیسی تھی۔ ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز پڑھنے کے فائدے کیا ہیں، آپ نے کبھی نہ کبھی ضرور سنا ہوگا۔ لیکن میں یہ جانتا ہوں آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف کی نمازیں کیسی تھی۔ وہ نمازوں کے متعلق کتنے فکر مند ہوا کرتے تھے، نماز کو کی اہمیت ان کی نظر میں کیا تھی، نماز کا مقام ان کی نظر میں کیا تھا، نماز کو لے کر وہ کتنا سنجیدہ تھے، آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع جس کا عنوان آپ لوگوں کے سامنے ابھی ذکر کر چکا ہوں، اس کے متعلق ذکر کروں، شروع میں ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری سے مسلم کی یہ حدیث ہے، یعنی متفق علیہ حدیث ہے۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں
کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اول ما یحاسب به یوم القیامت الصلاۃ، کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کے متعلق حساب ہوگا، سوال ہوگا، وہ ہے نماز۔ اب ذرا غور کرنے کی بات ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا۔ یوں سمجھ لیجیے، غور کیجیے، ایسے امیجن کیجیے کہ آپ میدان محشر میں کھڑے ہیں، اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ رب العالمین ون بائی ون ہر ایک کا ایک کا حساب لے گا۔ آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو اور اللہ رب العالمین آپ سے نماز کے متعلق سوال کر رہے ہو، کیا آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ اگر آپ نے نمازوں کی پابندی کی ہے اچھی بات ہے، ورنہ آپ کے پاس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے کوئی جواب ہوگا، آپ کے پاس کوئی عذر ہوگا۔ آج ہمارے یہاں دیکھتے ہیں لوگ بیماری کا بہانہ بتاتے ہیں، لوگ شادی کا بہانہ بتاتے ہیں، لوگ اپنے کاروبار کا بہانہ بتاتے ہیں، لوگ اپنے دکانداری کا بہانہ بتاتے ہیں۔ ابھی ذرا اسلاف کا واقعہ سنیے، ان کے نزدیک یہ کوئی چیز اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ آج جس سماج میں آپ رہتے ہیں، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں چھوٹے بچے سے لے کر جو اسکول میں جاتا ہے نا، پہلی دوسری تیسری، اس سے لے کر بڑے بوڑھے تک ہر ایک کا ایک ہی سوال ہوتا ہے، ایک ہی شکوہ ہوتا ہے، ایک ہی پرابلم ہوتی ہے، کیا ہے؟ سکون نہیں۔ بچہ گھر میں ہوتا ہے، گھر میں سکون نہیں، اسکول میں گیا تو ہوتا ہے اسکول میں سکون نہیں، ٹیوشن گیا تو ٹیوشن میں سکون نہیں۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں لوگوں کی یہی پریشانی ہے۔ ایک آدمی بھی یہی کہتا ہے نا، کاروبار کے لیے بیٹھا ہوں، وہاں کسٹمر کا ٹینشن، گھر میں آیا تو بچوں کا، بیوی کا ٹینشن، یعنی ہر انسان سکون چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سکون کہاں ملے گا؟ سکون کہاں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سکون نماز میں رکھا ہے۔ اگر آپ نمازوں کی پابندی کریں گے نا، یہ شکوے آپ کے دور ہو جائیں گے، یہ ٹینشن آپ کے دور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر سکون کو رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر چین کو رکھا ہے۔ اٹھائیے صحیح بخاری کا وہ واقعہ، ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا وقت ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا کہا؟ ارحنا یا بلال قم بالصلاۃ، اے بلال اذان دو، اذان کہو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمارے دلوں کو سکون ملے۔ اللہ، آپ ذرا غور کیجیے، آپ ذرا سوچیے تو صحیح، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سکون کہاں تلاش کیا کرتے تھے؟ نمازوں میں تلاش کیا کرتے تھے۔ آپ اٹھائیے انصاری صحابی کا واقعہ، ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ انصاری صحابی ذرا پریشان تھے، ذرا ٹینشن میں تھے، غمگین تھے، اپنی لونڈی اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ ذرا جاؤ وضو کے لیے پانی لے کر آؤ، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا نماز پڑھنے سے کیا آپ کی پریشانیاں دور ہو جائے گی؟ نماز پڑھنے سے کیا آپ کو سکون ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، یا بلال ارحنا قم بالصلاۃ، اے بلال اذان کہو، ہم نماز پڑھیں گے تاکہ ہمارے دلوں کو سکون ملے۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ نماز پڑھوں تاکہ میرے دل کو سکون ملے۔ آج جس سماج میں اور آپ رہتے ہیں، جس معاشرے میں اور آپ رہتے ہیں، ذرا غور کیجیے۔ اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، ہمارے اسلاف سکون نمازوں میں تلاش کیا کرتے تھے، ہمارے اسلاف سکون ذکر و اذکار میں تلاش کیا کرتے تھے، ہمارے اسلاف سکون اللہ کی عبادت میں تلاش کیا کرتے تھے۔ لیکن جس سماج میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، آج ہمارا حال کتنا برا ہے، آج ہمارا حال کتنا افسوسناک ہے۔ آج ہم جو ہے سکون کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ فلمیں دیکھنے میں سکون تلاش کر رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں یہ سوچ کر کہ شاید ذرا سکون مل جائے، گانے سن رہے ہیں اس سوچ کے ساتھ سنتے ہیں گانے تاکہ ذرا سکون تو مل جائے، گیم کھیل رہے ہیں اس لیے کھیل رہے ہیں ٹائم پاس ہو جائے، سکون تو مل جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، گھنٹوں واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، کیوں؟ ذرا سکون مل جائے۔ انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں، ریلس پہ دیکھ رہے ہیں، فیس بک یوز کر رہے ہیں، یوٹیوب یوز کر رہے ہیں،
اس لیے تاکہ سکون تو مل جائے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ مارکیٹوں میں گھوم رہے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہیں، پارکوں میں گھوم رہے ہیں تاکہ سکون ملے۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے میرے بہنوں، اللہ رب العالمین کی قسم اگر آپ قیامت تک ان چیزوں میں سکون تلاش کرنے نکلیں گے آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سکون مسجد میں رکھا ہے، سکون نماز میں رکھا ہے۔ ہم مسجدوں کو ویران کر کے، مسجدوں کو خالی چھوڑ کر بازاروں کو بھر رہے ہیں، سکون کہاں سے ملے گا؟ ہمارے گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ ہمارے کاروبار میں سکون کہاں سے آئے گا؟ ہماری زندگی میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں، واقعی یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت میرے اور آپ کی زندگی میں سکون کو ڈال دے، میرے اور آپ کی زندگی میں چین کو ڈال دے، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم نمازوں کا پابند بن جائے، نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائے۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیے، یہ بات یاد رکھیے، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ ہمارے اسلاف کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، ابھی واقعہ میں ذکر کروں گا، پہلے یہ بات جانی ہے نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں، کسی بھی حال میں معاف نہیں۔ واقعہ سنیے، جو واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہے۔ وہ صحابی رسول ہے، صحابی ہے، صحابی وہ صحابی جن کے بارے میں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ وہ صحابہ ہے، صحابی ہے، اندھے ہیں، دکھتا نہیں، مسجد سے گھر دور تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جانتے ہیں میں اندھا ہوں، دکھتا نہیں مجھے، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، آنے جانے میں دقت ہوتی ہے، آنے جانے میں پریشانیاں ہوتی ہیں، دکھتا نہیں، سڑک پر کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی آ کر ٹکرا جائے یا کسی چیز سے ٹکرا جاؤں، کوئی زخم بھی مجھے آ سکتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی اجازت دے کہ میں گھر میں نماز پڑھوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ گھر میں نماز پڑھو۔ تھوڑے دور ہو گئے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے کہا کہ جاؤ کو بلا کرو۔ ایک صحابی گئے، ان کو جا کر بلایا کہ اللہ کے نبی نے آپ کو بلایا، واپس آئے۔ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ اذان کی آواز سنائی تھی نا؟ کہاں سنائی دیتی؟ کہا تمہارے لیے فرض ہے کہ تم مسجد میں آ کر نماز پڑھو۔ کیا کہا ان سے کہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم مسجد میں آ کر نماز ادا کرو۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے میرے بہنوں، نابینا ہے، اندھے ہیں، دکھتا نہیں ہے، گھر دور ہے، سب کچھ بہانے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ بہانہ تمہارا چلے گا نہیں، تمہاری بیماری ہو، تمہارا اندھا پن ہو، تمہارا مسجد سے گھر دور ہے، یہ کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہے، عذر والا نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائی، ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، خود آگے واقعہ سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ دو شخص کے سہارا لے کر مسجد آیا کرتے تھے 5 وقت کی نماز۔ آج ہماری حالتیں کیا ہے ذرا خود دیکھیں، آج ہماری حالتیں کیا ہے ذرا خود آپ غور کر لیں۔ آج ہماری حالتیں کتنے افسوسناک ہے۔ اسکول میں تھا نماز چھوٹ گئی، کالج میں تھا نماز چھوٹ گئی، کاروبار میں تھا نماز چھوٹ گئی، شادی میں تھا نماز چھوٹ گئی۔ ایک بہانہ کیا اللہ رب العالمین کے بارے میں تو میرا اور آپ کا قابل قبول ہوگا؟ اب ذرا غور کیجیے کہ ہمارے اسلاف کی نظر میں نماز کی کیا اہمیت تھی۔ واقعہ بہت اہم ہے، میں جس کا واقعہ ذکر کر رہا ہوں نا، ان کا نام تھا، صحابی ہے، حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ۔ ان کا موت کا وقت قریب تھا، بیمار مرنے والے ہیں۔ مغرب کی اذان ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ مغرب کی اذان ہوتی ہے۔ اپنے گھر والوں سے بولتے، بیٹوں سے کہتے ہیں کہ لے چلو مجھے مسجد۔ سر نے کہا کہ آپ تو مرنے والے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہے، آپ کیسے نماز ادا کریں گے؟ انہوں نے کہا اذان میں نے سن لیا ہے، اب مجھ پر فرض ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ اب مجھ پر نماز پڑھنا فرض ہے، اس لیے کہ میں نے اذان کو سن لیا ہے۔ اگر میں اس حال میں مرا کہ میں نماز نہیں پڑھی، کہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ بیٹے ان کو اٹھا کر مسجد لے جاتے ہیں، کنارے میں بٹھا دیتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز، پہلی رکعت میں سجدے کی حالت میں انتقال ہو۔ آپ ذرا غور کیجیے، آپ ذرا سوچیے تو صحیح، جس سماج میں بابا پڑھتے ہیں نا، ہمارے اسلاف کی نظر میں نماز کی کیا اہمیت تھی۔
ہمارے اسلاف نماز کے لیے کتنا سنجیدہ رہا کرتے تھے. کیا یہ سنجیدہ پن، کیا یہ سیریسنس ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا آج ہم بھی نماز کو اتنی ہی اہمیت دیتے جتنے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ کیا ہم نماز کے اتنے ہی پابند ہیں جتنے ہمارے اسلاف تھے؟ کیا ہم نماز کو اتنا ہی سنجیدہ پن سے لیتے جتنے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ نہیں. آج ہماری حالت کیا پتہ ہے؟ وہ تو بیچارے مرض الموت میں مبتلا تھے، ایسی بیماری جس میں ان کا انتقال ہوا، اس میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ نماز کہیں نہیں پڑھا تارم دیجیے، نماز کہیں نہیں پڑھا سر دکھا، نماز کہیں نہیں پڑھے ذرا تھک آیا لگا. اللہ اکبر. میرے بھائی، اگر میرے اور آپ کی اس حال میں موت ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے پوچھ لیا کہ نماز تو نے کیوں چھوڑی تھی، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی بہانہ ہوگا؟ ہمارے پاس کوئی عذر ہوگا اللہ کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے؟ اسی طرح ہمارے اسلاف کی نظر نماز کی کیا اہمیت تھی، ہمارے اسلاف نماز کو کتنا سنجیدہ لیا کرتے تھے. آئیے ایک اور واقعہ سنتے ہیں. السیر یہ تاریخ کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے. محمد بن مبارک السوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، ان سے ایک مرتبہ نماز چھوٹ گئی، فجر کی نماز چھوٹ گئی. کیا حال ہوا؟ فجر سے لے کر عشاء تک رو رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد رو رہے ہیں، ایک نماز چھوڑنے پر پورے دن بھر روتے ہیں. آج ہماری حالت ایسی ہے؟ کیا ہمارے اسلاف کی طرح ہماری بھی سوچ نماز کے بارے میں ویسی ہی ہے؟ ہمارے اسلاف جس طرح نماز کو اہمیت دیا کرتے تھے، ہمارے اسلاف کی نظر میں نماز کی کیا اہمیت تھی، کیا نماز کے لیے کیا تڑپ تھی، کیا وہ تڑپ آج ہمارے اندر موجود ہے؟ ہمارے دن بھر میں کتنے نمازیں چھوٹتی، آنکھوں سے کبھی آنسو آتے ہیں، کتنے نمازیں چھوٹ گئی پتہ بھی نہیں ہوتا، کتنے ایسے بیٹھے ہوئے فجر کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی، روئے. افسوس ہوا اس نماز کے چھوٹنے کا. لیکن ذرا غور کیجئے کہ حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی صرف ایک وقت کی نماز چھوٹی، پورے دن بھر رو رہے ہیں. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر اپنے اسلاف کی طرح جذبہ پیدا کریں. ایک اور واقعہ سنیے. ہمارے اسلاف نماز کی کتنی فکر کیا کرتے تھے، نماز کو کتنی اہمیت دیا کرتے تھے. ذرا غور کیجیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ یاد کیجیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے. اس بیماری میں جس بیماری میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، اس بیماری میں مبتلا تھے. نماز کا وقت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا، کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا ہے. وضو کرتے ہیں، مسجد کے لیے جانا چاہتے ہیں، اپنے حجرے سے نکل کر بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں. جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں پھر یہی سوال کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا، پھر بے ہوش ہوتے ہیں، پھر یہی سوال کرتے ہیں. ذرا غور کیجیے میرے بھائی، ذرا غور کیجیے میرے بہنوں، کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل آج ہمارے اندر موجود ہے؟ بیمار نہ ہوتے ہوئے بھی نمازیں ہم ایسے اڑا دیتے، ہمیں اڑا جیسے. ذرا غور کیجیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، بیمار ہونے کے باوجود فکر ہے اپنی بیماری کی نہیں، اپنے مرنے کی فکر نہیں، گھر والوں کو چھوڑ کر جدا ہونے کی فکر نہیں، دنیا چھوڑ کر جانے کی فکر نہیں، موت سامنے ہے اس بات کی فکر نہیں. فکر ہے تو کس بات کی ہے کہ نماز چھوٹ نہ جائے. اللہ، کیا یہ فکر آج ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا یہ طلب آج ہمارے اندر موجود ہے؟ ذرا آگے چلتے ہیں. ہمارے اسلاف کی نظر میں نماز کی کیا اہمیت تھی، ہمارے اسلاف کی نظر میں کیا نماز کا مقام تھا. ذرا آئیے سنتے ہیں. السیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. امام طبری رحمہ اللہ سے یہ واقعہ منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ القواری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین، ان کی ایک مرتبہ عشاء کی نماز چھوٹ گئی. کس وجہ سے چھوٹی؟ پوری زندگی انہوں نے عشاء کی نماز کی پابندی کی، ایک مرتبہ چھوٹ گئی. ان کے گھر ایک مہمان آیا، اسے کھلا رہے تھے رات کا کھانا، اس کی مہمان نوازی میں اتنا مصروف ہو گئے کہ عشاء کی نماز چھوٹ گئی. جیسے مہمان چلا گیا فوراً بغداد کے گلیوں میں گھومنے لگے، مسجدوں میں گھومنے لگے، کہیں نماز مل جائے، کہیں کوئی مسجد میں نماز
مجھے پڑھنے کا موقع مل جائے، نماز میری نہ چھوٹ جائے، لیکن نماز چھوٹ گئی، روتے روتے اپنے گھر واپس آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو یاد کرتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ب70 درجہ کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا، اگر اکیلے پڑھو گے وہ ثواب سے محروم ہو جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ القواہی رحمہ اللہ کیا کرتے پتہ ہے؟ عشاء کی نماز کتنے مرتبہ پڑھتے؟ 27 مرتبہ۔ کس لیے انہوں نے پڑھی؟ تاکہ مجھے وہ 27 درجہ ثواب زیادہ مل جائے۔ اللہ، ایک نماز چھوٹنے پر ان کا یہ حال ہوتا تھا، کیا وہ حال آج ہمارا ہے؟ کیا نماز کو لے کر ہم ایسے ہی سیریس ہے جیسے ہمارے اسلاف تھے؟ کیا ہم نماز کی ایسی ہی فکر کرتے ہیں جیسے ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ آج ہماری کتنے ہی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں۔ کبھی کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میری نماز چھوٹ گئی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان تو یہ تھا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے 27 زیادہ گنا ثواب ملے گا، اب اکیلا پڑھوں گا 27 گنا ثواب سے میں محروم ہو جاؤں گا۔ 27 مرتبہ نماز پڑھی، کیا آپ نے کبھی پڑھی ایسی نماز؟ وہ تڑپ تھی ان کے اندر، وہ جذبہ تھا ان کے اندر، آج وہ جذبہ ہمارے اندر موجود ہے نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اہم واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ آپ اگر کاروبار کر رہے ہیں، پہلی بات شروع میں ذکر کرتا ہوں، میری بات کو غلط مطلب مت لیں، آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ بزنس کر رہے ہیں، یا آپ کسی کے یہاں جاب پر ہے، یا آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یا کچھ بھی آپ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی نماز پر اثر پڑے، کیا کرنا چاہیے پتہ ہے؟ واقعہ سنیں۔ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ مسند احمد کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، بیہقی کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے، یہاں تک کہ سورہ صاد میں بھی اللہ رب العالمین نے واقعہ ذکر کیا، قرآن مجید میں واقعہ ذکر کیا۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ بڑا لمبا ہے، شارٹ کر کے آپ لوگوں کے سامنے سناتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے بہت پیار تھا، گھوڑے بہت پسند تھے ان کے پاس ٹوٹل 200 گھوڑے تھے، ایسے گھوڑے جس کو پر تھے۔ ہم نے کہانیوں میں سنا ہوگا یا کارٹونوں میں ہم نے بڑے بچپن میں دیکھا ہے کہ پر والے گھوڑے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ گھوڑے موجود تھے جو جن کو پر تھے، جو ہوا میں اڑا کرتے تھے۔ ان کو ان گھوڑے سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ عصر سے پہلے وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ گھڑ سواری کر رہے، نمبر گھڑ سواری کے لیے نکل گئے، اتنے میں عصر کی نماز چھوٹ گئی، عصر کی نماز کا وقت نکل گئے، اور جب جیسے ہی ان کو احساس ہوا کہ گھوڑے کے گھڑ سواری کرنے کی وجہ سے، گھوڑے کے لگاؤ کی وجہ سے، گھوڑے سے میری محبت کی وجہ سے میری نماز سے اثر چھوٹ گئی ہے، کیا کیا انہوں نے پتا ہے؟ گھوڑے کو اللہ کے راہ پر قربان کر دیا، ذبح کر دیا۔ کیوں ذبح کیا؟ اس گھوڑے کی محبت میں آج میری ایک نماز چھوٹی، ہو سکتا ہے آگے بھی نمازیں میں چھوڑنے لگ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری نمازیں کیوں چھوٹتی پتہ ہے؟ دکان میں بیٹھے سے آپ گرے زیادہ تھے، نماز چھوٹ گئی۔ اگر آپ کو آپ کی دکانداری کے سبب نماز چھوٹ رہی ہے، آپ دکان کو قربان کرو، نماز کی پابندی کرو۔ آپ کسی کے پاس جاب کر رہے ہیں، کسی کمپنی میں ہے، کسی پرائیویٹ کمپنی میں ہے، یا کسی اسکول میں ہے، کسی کالج میں آپ پڑھا رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے، اس چیز کو آپ قربان کر دیجئے، نماز کو قربان مت کیجیے۔ آج ہماری حالتیں کیا ہے؟ ہم نماز کو قربان کرتے لیکن کاروبار قربان نہیں کریں گے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے؟ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں شادی میں جاتے ہیں، شادی کے فنکشن کے چکروں میں نمازیں ضائع۔ کیوں؟ ارے نہیں تو ناراض ہوتے ہیں، ان کی ناراضگی کی آپ کو پرواہ ہے، لیکن اللہ ناراض ہوگا اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ناراض ہوگا، اللہ غضبناک ہوگا، اللہ رب العالمین کی نظر سے میں گر جاؤں گا، اس بات کی پرواہ نہیں۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں ولیمے کے فنکشن کے نام پر نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے خواتین کو ہم نے دیکھا ہے میک اپ کیے ہوئے ہوتے ہیں، وضو کریں گے میک اپ اتر جائے گا، اس وجہ سے وہ نمازیں نہیں پڑھتی، پھر میک اپ وضو کرنا پڑتا، پھر میک اپ چلا جاتا، پھر نمازیں کیسے پڑھتی؟ اب کر کے آئے ہوتے 3 گھنٹہ صرف میک اپ پہ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اب 10 منٹ کی نماز کے لیے وہ کیسے ضائع کرتے ہیں؟ اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے نصیحت حاصل کیجیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے درس حاصل کیجیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس گھوڑے کو قربان کیا جس کی وجہ سے ان کی نماز ضائع ہو گئی۔ اگر آپ کو بھی کسی کام کے سبب آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے، اس کام کو آپ قربان کر دیجیے، اس کام کو چھوڑ دیجیے، نماز کو مت چھوڑیے، نماز کو مت چھوڑیے۔ یہ ہمارے اسلاف کی نظر میں نماز کی اہمیت یہ تھی، آج ہماری نظر میں وہ اہمیت نہیں رہی۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھیے، جہاں ہمارے اسلاف کی نظر میں نماز کی اہمیت تھی، وہی ہمارے اسلاف کی نظر میں
نماز کی بڑی خضوع بھی تھی. ان کی نمازیں اگر آپ دیکھتے تو خضوع سے بھری ہوئی ہوتی تھی. خضوع کس کو بولتے ہیں میں آگے واقعے کے ساتھ سمجھاؤں. واقعہ بڑے اہم ہے, بڑے واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں. میں جن کا واقعہ ذکر کر رہا ہوں ان کا نام ہے حضرت عروہ. یہ مدینہ منورہ کے بہت بڑے مفتی, بہت بڑے عالم دین, یہاں تک کہ تابعین میں سے بڑے بڑے تابعین میں سے ایک تابعی تھے وہ. یہ جو واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں البدایہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. البدایہ والنہایہ ایک عربی کتاب ہے, تاریخی کتاب ہے, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. حضرت عروہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے عالموں میں ان کا شمار ہوتا تھا. وہ ایک دن بیٹھ کر, ہر روز کا معمول تھا ان کا, دن میں بیٹھ جاتے 10 بارے پڑھنے کے بعد ہی چھوڑتے تھے, یعنی 3 دن میں قرآن کمپلیٹ. یہ میرا اہم بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے, اصل مقصد کیا ہے سنیے. ان کے پیر میں ایک زخم آیا ہوا, اس زخم کی وجہ سے طبیبوں نے, جسے ہم آج کل ڈاکٹر بولتے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کا ٹانگ کاٹنا پڑے گا. اگر نہیں کاٹیں گے یہ جو زخم کا جو زہر ہے پورے بدن میں پھیل جائے گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میری ٹانگ کاٹ دو. انہوں نے کہا کہ ہم ٹانگ کاٹنے سے پہلے آپ کو کوئی ایسی دوا پلا دیں گے جس کی وجہ سے آپ کے پیر سن ہو جائے گا, جسے ہم لوگ آج اینستھیسیا بولتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ایسی کوئی چیز یوز نہیں کروں گا جس کے یوز کرنے سے میرے عقل معروف ہو جائے, یعنی میری عقل ضائع ہو جائے. انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا. ہاں اگر تم میری ٹانگ کاٹنا ہی چاہتے ہو میں نماز پڑھوں گا, نماز کے حالت میں میری ٹانگ کاٹ دوں گا. واقعہ بہت اہم ہے, بہت غور سے سنیے. نماز میں کتنا خضوع تھا ان کا. طبیبوں نے کہا کہ نماز کی حالت میں کاٹیں گے آپ کو تکلیف ہوگی. کہا تم کاٹو, بس کاٹنا ہے تو ایسے ہی کاٹو, نہیں ہاں ٹھیک ہے کاٹ دیں گے. انہوں نے وضو کیا, 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. کہا جب میں کھڑا رہوں تبھی کھا دینا, کچھ دیر کے بعد کاٹنا. جیسے میں برش شروع کروں اس کے کچھ دیر کے بعد کاٹنا, تاکہ میرا خضوع جیسے ہی شروع ہو جائے کاٹ لیا. وہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. کچھ دیر گزرا تھا کہ ابھی وہ قیام میں ہی ہے, کھڑے ہوئے ہی ہے, ٹانگ کاٹ دیا تھا. پہلی رکعت ہو گئی, دوسری رکعت ہو گئی, سلام بھی پھیر دیا. بعد میں انہوں نے طبیبوں سے کہا کیا تم نے میری ٹانگ کاٹ دی؟ اللہ ذرا غور کیجیے, یہ کوئی من گھڑت کوئی چھوٹا موٹا قصہ میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں سنا رہا ہوں, بہت صحیح واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے سنا رہا ہوں. ایک بہت ہی بڑے تابعی کا واقعہ ہے کہ نماز کی حالت میں کھڑے تھے, ٹانگ کاٹ دی گئی, احساس نہیں ہوا. آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے مچھر آئے, بال لوگ سوار رہے نماز کی حالت میں, کیا کر رہے ہیں بال سوار رہے نماز کی حالت میں, ان کی ان پر دھیان دے رہے ہیں. نماز کی حالت میں گھڑی پہنی ہوئی ہے, گھڑی پر دھیان نظر ہے. فون آیا, فون پر نظر ہے. کوئی مسجد میں آہٹ محسوس ہوئی, اس کی طرف دھیان دو. آج ہمارا نمازوں میں خضوع ویسا ہے ہی نہیں جیسے ہمارے اسلاف کا تھا. ان کی ٹانگ کٹ گئی, ان کو پتہ بھی نہیں چلا. آج ہمارے اپن آزو سے بازو چلا جائے پتہ چل جاتا. کیوں؟ ہمارا نماز میں وہ خشوع ہے ہی نہیں, ہمارا نماز میں وہ فوکس ہے ہی نہیں, ہمارا نماز میں وہ دھیان ہے ہی نہیں جو ہمارا دھیان ہمارے اسلاف کا تھا. لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی نظر کی طرح اپنی نظر بھی بنا لیں. جس طرح اسلاف کی نظر میں نماز کی اہمیت تھی, مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے نظر میں نماز کی اہمیت بڑھائیں. نماز کے لیے جتنا وہ سنجیدہ تھے ہم بھی سنجیدہ بننے کی کوشش کریں. جس طرح وہ نماز میں خضوع اختیار کیا کرتے تھے, مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی نمازوں میں خضوع اختیار کریں. آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. محترم حاضرین کرام, وقت ہو چکا ہے. مختصر انداز میں ایک بہت اہم پوائنٹ رہ گیا ہے جو کہ بہت اہم ہے, ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. ذرا 5 منٹ آپ ذرا غور سے سنیں. جہاں یہ مرد حضرات کے لیے ہے, کوئی خواتین کے لیے بھی ہے, ذرا غور سے سنیں. آج ہم جس سماج میں رہتے ہیں, جس معاشرے میں رہتے ہیں, ہم اپنی مسجدوں کا ذرا جائزہ لیں. چاہے فجر کی نماز, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, کوئی 5 وقت کی نماز ہو, آپ مسجد میں کبھی جائزہ لیں.
آپ کو کبھی بھی کوئی نماز میں مسجد میں آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس کی ایک رکعت بھی نہ چھوٹی ہو. کئی سب آپ کو ایسے نظر آتی ہے جو دو تین سب اٹھ کر ایک رکعت کمپلیٹ کرے, 2 رکعت کمپلیٹ کرے. یعنی نماز نہیں پڑھے وہ الگ مسئلہ, نماز تاخیر سے پڑھے, چھوڑ کر پڑھے, اتنا بڑا گناہ ہے. وہ واقعہ میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. جو واقعہ میں ذکر کر رہا ہوں تفسیر القرطبی, بہت تاریخی تفسیر کی کتاب ہے, اس میں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 302. واقعہ کیا ہے؟ علامہ عبداللہ محمد القرطبی جنہوں نے یہ کتاب کو لکھی ہے, انہوں نے اپنا واقعہ ذکر کیا کہ عمرو بن دینار کے حوالے سے یہ واقعہ انہوں نے ذکر کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک مسلمان شخص تھا, اس کی بہن کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا اس کے جنازے کو نہلایا گیا, جلایا گیا, تدفین کے لیے قبرستان لے جایا گیا. اب جب دفن کرنے کی بات آئی تو اس کا بھائی جو تھا وہ اپنی بہن کو قبر میں اتارنے کے لیے قبر میں چڑھا اور اسے اتار دیا. اس کی کمر میں پیسے کی پوٹلی, جسے دینار, اس وقت دینار چلتے تھے, دینار کی پوٹلی تھی جو قبر میں گر گئی. زیادہ رقم تھی, گر گئی, اسے پتہ نہیں چلا. اب دفنا دیا, جنازے کی نماز وماز ہو گئی, گھر پہنچا. جیسے ہی گھر آیا کچھ دیر بعد اسے احساس ہوا کہ اس کے پیسے کہیں گر گئے. یاد کرنے پر پتہ چلا کہ شاید قبر میں گر گئے ہوں گے. پھر وہ علامہ محمد القرطبی کے پاس پہنچا, کہا کہ ایسا مسئلہ ہے کہ میں قبر کھود سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کھود دو, واپس ویسے ہی دفنا دینا. اب یہ گیا, قبر کھودا, قبر کھودنے والے کو بلایا, قبر کھودے. جو منظر اس نے دیکھا نا, بے ہوش ہو گیا. اس کیا ہوا؟ بے ہوش ہو گیا. جیسے قبر کھودی گئی, قبر سے آگ بھڑک رہی تھی. بے ہوش ہوا, ہوش میں آتے وہ رقم چھوڑ کے پہلے ماں کے پاس گھر بھگاؤ. گھر جانے کے بعد اپنے ماں سے کہنے لگا کہ میری بہن کا معاملہ کیسا تھا, اس کی نمازوں کا معاملہ کیسا تھا, اس کی عبادتوں کا معاملہ کیسا تھا. ذرا خواتین ذرا غور سے سنیں, کیونکہ یہاں غلطیاں خواتین کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. مرد حضرات تاخیر کے معاملے میں یاد رکھے 2 غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا تھا. دونوں غلطیاں بتاؤں, ایک تو تاخیر سے نماز پڑھ رہے تھے, اور خواتین ذرا غور سے سنیں, دوسری غلطی خواتین سے ریلیٹڈ تھی. آ کر اپنی ماں سے پوچھنے لگا کہ کیا اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ اس کی قبر کو اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ بنا دیا ہے. اس کی ماں نے کہا کہ دیکھ بیٹے, ایک تو وہ نماز کی پابندی نہیں کرتی تھی, پڑھتی تو تاخیر سے پڑھتی تھی. دوسرا یہ کہ دوسروں کے گھروں میں کان لگا کر رکھتی تھی, ان کے گھروں میں کیا چل رہا ہے وہ سنتی, دوسرے کے گھروں میں جا کر بتایا کرتی تھی. اللہ اکبر, ذرا غور کیجیے, ذرا سوچیے تو صحیح کتنا بھیانک جرم ہے. آج ہمارے یہاں ہم ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں, ایسے آپ مجھ سے زیادہ دنیا دیکھی ہوئی, ایسے بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے رہتے شولاپور میں, فون لگا کر اپنے پونے کے رشتہ داروں کو بولتے ہیں ہمارے پڑوسی کا بیٹا فیل ہوا, ہمارے پڑوسی کی بیٹی بھاگ ہو گئی. اللہ, ذرا غور کیجیے. انٹرنیٹ جتنی چاہیے ترقی کر لے, خبر پہنچانے کا طریقہ فیمیلج ہے. میل جس کو بولتے ہیں نا, میل کرتے نا, میل چاہے جتنی ترقی کر لے, اصل خبر پہنچانے کا طریقہ فیمیلج ہے. اللہ, اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے کاموں میں ٹانگ مت اڑاؤ, لوگوں کے گھروں میں کیا چل رہا کانا پھوسی مت کرو, لوگوں کی باتیں سن کر دوسروں کے سامنے شیئر مت کرو, اور وہی نماز میں تاخیر مت کرو. اگر آپ اس عمل کو چھوڑیں گے, یقین جانے اللہ رب العالمین آپ کی قبر کو نور سے منور کر دے, ورنہ انجام وہی ہوگا جو اس عورت کے ساتھ ہوا. آخر اللہ سے دعا ہے رب العالمین مجھے آپ کو اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر